والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى. حضرات گرامی، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہاں جمع فرمایا اور کہنے اور سننے کی توفیق دی. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کئی دنوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خیر کیا جا رہا ہے اور ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ علماء کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے، تاریخ کے ذریعے سے کیا جاتا ہے. اور یہ اس لیے کہ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، وہ بیانات کو سن کر، کتابوں کو پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس طریقے پر چلنے کی کوشش کریں. اور جیسا کہ اس سے پہلے بھی کئی دنوں سے اسی پر باتیں ہو رہی ہے، اب ہم آپ کو سرسری بتاتا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اس دنیا میں نہیں تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 برس کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے والدہ کو بھی چھین لیا. آپ کی ماں بھی دنیا سے چلی گئی. جب 8 سال کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دادا کو بھی دنیا سے لے گئی. اور اب آپ کی کفالت حضرت ابو طالب کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا کہ چچا کے گھر میں کثیر العیال ہے، یعنی بچے بہت زیادہ اور آمدنی کم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ہم خود محنت کریں. جیسا کہ اس سے پہلے جمعہ میں بھی سفر طائف کا بیان ہوا، سب سے پہلا سفر تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے. مکے کے جو بڑے بڑے سردار ہوتے تھے، رئیس ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بکریاں چرایا کرتے تھے. ان کے بدلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیرات ملتے تھے، اس کے بدلے پیسے ملتے تھے. اور یہ مجبوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. اور تمام انبیاء علیہ السلام نے بکریاں چرایا. یہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں تمام نے بکریاں چرائی. موسیٰ علیہ السلام نے بھی بکریاں چرائی. خود قرآن کہتا ہے قال هي عصاي اتوكل عليها واحش بها على غنمي. کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ ڈنڈا ہے، اس سے کیا کام کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ ہمیں اس سے ٹیک لگاتے ہیں
اس سے پتے جھاڑتے ہیں. پتے کیوں جھاڑیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے بھی بکریاں چرائی ہے. اس سے دلیل یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی بکریاں چرائی ہے. تو بکری چرانا کوئی آسان کام نہیں ہے. بکری چرانا بہت ہی مشکل کام ہے. اس لیے کہ بکری چرانے والے کو کبھی کھیت والا ڈانٹتا ہے کہ تم اپنے بکری کا صحیح دیکھ بھال کیوں نہیں کرتے. بکری کو لے جاتے وقت بھی لے جانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے. اور جنہوں نے بکریوں کو کنٹرول کر لیا وہ انسان کو بھی کنٹرول کر لیا. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نگہبانی کرنا تھا کہ میری امت کوئی کفر و شرک میں نہ چلا جائے, کوئی اسلام سے پھر کر دوسرے دین میں نہ چلا جائے. جو بکریوں کو کنٹرول کر لیتا ہے وہ انسان آدمی کے اوپر بھی کنٹرول کر لیتا ہے. میرے محترم بزرگوں دوستو, یہ نبی کی سنت ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے سوچا کہ ہم اب خود ہی محنت کریں. اور اس دور میں ایک خاتون تھی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا. وہ مکے میں بہت بڑی مالدار تھی. وہ طاہرہ بھی تھی, وہ پاکیزہ, اس پر کوئی تہمت نہیں. اس دور میں بھی ابھی اسلام نہیں تھا, پھر بھی وہ کفر و شرک کی عبادت نہیں کرتی تھی. وہ ہمیشہ ایک اللہ کو مانتی تھی اور ان کی اتنی عزت تھی مکے میں ہر شخص کو طاہرہ کے لقب سے پکارتے تھے. خدیجہ نہیں کہتے تھے, طاہرہ کہا کرتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت معلوم ہوئی, اس سے پہلے یہ خدیجہ وہاں کے جو لوگ ملک شام جایا کرتے تھے وہ اپنا مال ان کے ساتھ رکھ دیا کرتے اور ان کو اس کے بدلے میں اجرت دیا کرتی تھی. اور ان کے مال میں گندم بھی ہوا کرتا تھا, کھجورے بھی ہوا کرتا تھا. اور یہ نہیں جتنے مکے کے سارے لوگوں کا مال ہوتا تھا اتنا اکیلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال ہوا تھا. اتنی بڑی مالدار تھی کہ اس کے برابر کا مکہ میں کوئی نہیں تھی. وہ عورت تھی, پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مال دیا تھا کہ جتنا مال پورے مکہ کا جاتا تھا اتنا مال اکیلے ان کا جاتا تھا. اور ان کے بدلے جو لے جایا کرتے تھے ان کو پیسے دیا کرتی تھی. جب دوسری مرتبہ معلوم ہوا کہ ایک نوجوان ہے, بہت ہی خوبصورت ہے, بہت ہی ایماندار ہے, بہت ہی سچا ہے, بہت ہی امین ہے, اس نے سوچا کہ ہم اس مرتبہ اس شخص کو دیں گے, ہمارا مال لے کر وہی شخص جائے گا. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے بھیجا کہ اے محمد اس مرتبہ جو ہمارا مال ہوگا وہ مال تم لے کر جاؤ اور جتنی اجرت دوسروں کو دیا کرتی تھی اس سے کچھ بڑھا کر آپ کو دیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے مشورہ کیا کہ فلاں عورت نے تجارت کے لیے ہمیں پیشکش کی ہے. تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ وہ بہت ہی نیک عورت ہے, بہت ہی پارسا ہے, اس کی تجارت کو قبول کر لو.
فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تجارت کو لے جانے کے لیے قبول کر لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو لگا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے اور جب ملک شام پہنچنے والے تھے، ایک جگہ ہے، ایک درخت ہے، اس درخت کے سائے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے۔ ایک نسورہ ہے، اس نے دیکھا تو کہا کہ اے شخص، اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر اب تک کوئی شخص اس درخت کے سائے میں نہیں بیٹھا، تم پہلا شخص ہو جو آج اس درخت کے سائے میں بیٹھے ہو۔ ہمیں لگ رہا ہے کہ تم آخری نبی ہو، تمہاری نشانیاں یہ بتا رہی ہے کہ تم آخری نبی لگ رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے، راستے میں بارش ہو گئی، غلہ بھیگ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منڈی میں جا کر سارے غلے کو الگ الگ کر دیا، بھیگا ہوا مال الگ، سوکھا ہوا مال الگ، لوکل الگ، اوریجنل الگ، ہر چیز کو تفریق کر دیا۔ لوگوں نے دیکھا تو ایسا تو یہاں ہوتا نہیں ہے، یہ ایسا شخص کون ہے کہ اپنے بھیگے ہوئے مال کو الگ کر دیا، اپنے سوکھے ہوئے مال کو الگ رکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ اے شخص، ایسا تفریق کر کے الگ کر کے کیوں رکھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ راستے میں بارش ہو گیا، اس لیے الگ کر دیے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ بھیگے ہوئے کے بدلے میں اگر کوئی شخص یہ سوکھا ہوا سمجھ کر نہ خرید لے، سوکھے ہوئے کی قیمت دے کر بھیگا ہوا نہ خرید لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو الگ کر کے دکھایا۔ اس نے کہا کہ یہاں تو ایسا ہوتا نہیں ہے، یہاں تو لوگ دھوکے سے بیچ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بہت اچھا ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے نوجوانوں کو ایک پیغام دیا کہ اگر گھر میں تنگی ہے، اگر گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہے، گھر میں بہن جوان ہے، تو محنت کرے، یہ نہ سوچے کہ ہم ڈگری کما لیے ہیں تو ہم نوکری کریں گے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ڈگری ہے تو ہم نوکری ہی کریں گے۔ جب تک نوکری نہ لگ جائے ہم کوئی کام نہیں کریں گے۔ اگر ہم کام کریں گے تو محلے والے کیا کہیں گے کہ تم نے پڑھ کر یہ محنت والا کام کر رہے ہو، تم پڑھ کر یہ تجارت کر رہے ہو۔ تو یہ یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عزت والا کوئی نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم والا کوئی نہیں تھا، لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم پڑھے لکھے ہیں، ہماری معاشرے میں اتنی عزت ہے، ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہا کرتے تھے، نام کم جانتے تھے لیکن صادق اور امین کے لقب سے ہر شخص پکارتے تھے۔ تو یہ نہ سوچے کہ ہماری نوکری لگے گی جب ہی ہم پیسہ کمائیں گے، جب اگر ہمارے گھر میں تنگی ہے، اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، ہمیں طاقت دی ہے، جوانی دیا ہے، تو ہم اپنے محنت سے مزدوری کریں اور اپنے گھر والے کو پالے۔ اور بہت سارے نوجوان ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان سے کہا جاتا ہے کہ تم نوکری کیوں نہیں کرتے، محنت مزدوری کیوں نہیں کرتے؟ اگر ان کے والد کہہ دے کہ تم محنت مزدوری کیوں نہیں کر رہے،
وہ اپنے والد کو ڈانٹ دیتے ہیں کہ آپ ہم نے فلاں اور ایسے ڈگری حاصل کی ہے، آپ ہمیں نوکری لگوا دیجئے، ہمیں نوکری لگوا دیجئے۔ تو باپ بھی بیچارہ یہ سوچ کر رہ جاتا ہے کہ آخر اس کی نوکری کسی دن لگے گی، لیکن یہ نوجوان کمائی نہیں کرتا، یوں ہی ادھر ادھر پھرتا رہتا ہے، کبھی اس دوست کے پاس، کبھی اس یار کے پاس، کبھی پارٹی میں، کبھی اس دعوت میں، اسی طرح اپنا وقت کو برباد کرتے رہتا ہے۔ لیکن یہ نہیں سوچتا کہ ہمارے باپ کتنے محنت سے ہمیں پال رہے ہیں، ہمارے گھر میں بہن جوان ہے، تو ہم نوکری کے چکر میں نہ رہیں، جب نوکری لگنے والا ہوگا تو لگ جائے گا، اس سے پہلے محنت کرے۔ محنت کرنا کوئی شرم کی بات نہیں ہے، ہم کوئی بھی بزنس کریں جس سے نفع ہو، ہاں وہ تھوڑا کیوں نہ ہو، لیکن بزنس پر محنت کرے، مزدوری کرے، جب نوکری لگنے والا ہوگا لگ جائے گا۔ آپ کے ڈگری کو کوئی چھین نہیں سکتا، آپ کے علم کو کوئی چھین نہیں سکتا، آپ کا علم آپ ہی کے پاس رہے گا، اس کی وجہ سے آپ کی عزت کم نہ ہوگی۔ اور دوسرا، خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر تم بزنس کرتے ہو تو دھوکے سے مال نہ بیچا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیگے ہوئے مال کو الگ کر دیا، سوکھے ہوئے مال کو الگ کر دیا، کھوٹا الگ، اوریجنل الگ، ہر چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ کر کے سارے امت کے لیے یہ پیغام دے دیا کہ تم دھوکے سے مال کو فروخت نہ کرو، بظاہر میں تمہیں نفع دکھے گا لیکن یہ نفع کوئی نفع نہیں ہے۔ اگر تم وزن کرتے ہو تو پورا وزن کیا کرو، اگر ہم ڈنڈی ماریں گے تو ہمیں دکھتا ہے کہ یہ فائدہ ہوگا، ہم مال کم دیں گے ہمارے پاس مال زیادہ آئے گا، تو یہ مال ہمیں نفع نہیں دے گا، یہ مال ہمیں کبھی نفع نہیں دے گا، اس میں برکت نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال جو ملک شام میں فروخت کیا، وہ مال اس دور میں اس طرح نہیں بکتا تھا۔ وہاں کے لوگوں نے کہا کہ یہ کون سا شخص ہے، یہاں ہر چیز کو الگ کر دیا ہے، یہاں تو لوگ دھوکے سے مال کو بیچ کر خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے مال کو فروخت کر دیا۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ اے تاجروں، اگر تم تجارت کرتے ہو تو ہم ایمانداری کے ساتھ کرو، دھوکہ دھڑی سے تجارت نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بھی دکھا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے سارے مال کو فروخت کر کے چلے آئے تو یہاں سے ایک اور پیغام تھا کہ جو شخص کسی دوسرے کا کام کرتا ہے، کسی مالک کا کام کرنے کے لیے باہر جاتا ہے، تو وہاں سے آنے کے بعد اپنے گھر میں تشریف نہ لائے، اپنے گھر پر نہ آئے، بلکہ جس کا مال لے کر گیا تھا، جس کا کام کرنے گیا تھا، اس کا پہلے وہاں حساب کرا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام سے آنے کے بعد آپ نے اپنے گھر پر تشریف نہیں لے گیا، فوراً حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور وہاں پائی کا حساب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا، اور جو آپ کی اجرت تھی حضرت خدیجہ نے آپ کو سونپ دیا، آپ وہاں سے اپنے گھر تشریف لے گئے۔ یہاں ہمیں بھی یہی کرنا ہے کہ ہم کسی کی نوکری کرتے ہیں تو ہم اس تہمت سے بچنے کے لیے پہلے ہی اس کا حساب اس کے پاس جا کر دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، اب جو غلام تھا ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو غلام کیا تھا میسرہ،
ان سے حضرت خدیجہ نے پوچھا کہ اے میسرہ، اس خوبصورت اس نوجوان کو تم نے کیسا پایا؟ اس نے کہا کہ اے اللہ کی بندی، جب یہ سفر میں چل رہا تھا، ہم دھوپ میں تھے، اونٹ دھوپ میں تھا، لیکن اس شخص کے اوپر فرشتے سائے کیے ہوئے تھے، کبھی یہ دھوپ میں نہیں تھا۔ اور یہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کر رہے تھے تو یہ نہیں کہ دن رات سفر، رات میں بھی سفر، دن میں بھی سفر، نہ اپنا خیال، نہ غلام کا خیال، نہ جانور کا خیال، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کا خیال کرتے ہوئے چلے، یہ سمجھ کر ہمیں کبھی تکلیف نہیں دی کہ ہم غلام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی کبھی تکلیف نہیں دیا۔ اب آپ بھی عیش و عشرت میں ہیں، ہم بھی ہیں، اور جو جانور ہیں ہر چیز کا خیال کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے ہیں۔ جگہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کو بھی چارہ دیتے تھے، پانی پلاتے تھے، آرام کراتے تھے، اور رات میں آرام کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس منڈی میں گئے، اس غلام نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیگے ہوئے مال کو الگ کر دیا، سوکھا ہوا مال الگ کر دیا۔ یہ سارا ماجرا اس غلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بتایا۔ جب حضرت خدیجہ نے یہ سنا، ان کے دل میں آپ کی محبت ہو گئی، آپ کے اوپر وہ فریفتہ ہو گئی، اور اس نے اپنے ایک سہیلی جس کا نام نفیسہ تھا، اس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام دیا۔ آپ نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا کہ اے چچا، ایسی ایسی پیغام آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر حضرت ابو طالب نے کہا کہ اس سے تم قبول کر لو، یہ بہت ہی نیک خاتون ہے، یہ پارسا ہے، اب تک یہ پیسے کے نشے میں، مالداری کے نشے میں کبھی بت پرستی بھی نہیں کی، نہ کسی سے کوئی ان کا غیر تعلق تھا۔ نکاح کا دن تاریخ متعین ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ نکاح آپ کے چچا ابو طالب نے دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف اور صرف 25 سال تھی، اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال، اور حضرت خدیجہ کی اس سے پہلے 2 نکاح ہو چکی تھی، اور ان کے نکاح کے لیے بڑے بڑے سردار پیغام دیا کرتے تھے، لیکن کسی کے نکاح کے پیغام کو قبول نہیں کیا۔ اور جب آپ کا یہ اخلاق دیکھا، آپ کا یہ کردار دیکھا، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے لیے پیغام بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بھی ہو گیا، اور ایک بات یہ بھی بتاتے چلے کہ اب تک صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کو یاد کیا جاتا ہے، لیکن یاد رکھیں ایک بیٹی آپ کی نہیں تھی، صرف ایک کا نام، ایک کو سارے لوگ یاد رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب 27 سال ہوئے تو سب سے پہلا بیٹا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے بیٹا ہوا جن کا نام ابو القاسم، انہی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت بھی ابو القاسم، وہ 2 یا 2.5 سال زندہ رہے۔ اس کے بعد
بیٹی پیدا ہوئی 28 یا 29 سال میں، جو سب سے بڑی بیٹی زینب رضی اللہ عنہ، ان کو کوئی یاد نہیں رکھتا۔ پھر اس کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ یہ پیدا ہوئی۔ پھر تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور لڑکا ہوا جن کا نام طاہر، انہیں کو طیب بھی کہا جاتا ہے۔ اس حساب سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 37 سال ہوئی تو اخیر میں آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئی۔ جتنے بیٹے تھے سب بچپن ہی میں انتقال کر گئے۔ بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں بھی نہیں، اور اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے 6 بال بچے ہیں، 4 لڑکی 2 لڑکے۔ ان کا نام بھی یاد رکھے۔ ہم جب مسلمان ہیں، ہمارے نبی کی بیٹی کا نام یاد نہ ہو، ہمارے نبی کے لڑکے کا نام معلوم نہ ہو، ہمارے نبی کے والد کا نام معلوم نہ ہو، ہمارے نبی کے دادا کا نام معلوم نہ ہو، ہم کیسے امتی ہیں؟ ہمیں تو ہر چیز کو یاد رکھنا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ سب سے پہلے بیٹی جو ہے زینب رضی اللہ عنہ، رقیہ، ام کلثوم، سب سے اخیر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ اور بیٹے 3 ہوئے ہیں، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے 2 بیٹے، ایک آپ کی بادی ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئی ہے۔ اس حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے اور 4 لڑکیاں۔ تو ہر شخص اس کو بھی یاد رکھے، ہم صرف حضرت فاطمہ کو یاد رکھتے ہیں، یہ بھی تو آپ کی اولاد ہے، آپ کے بال بچے یہ بھی ہیں، صرف ایک ہی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی کے سیرت کو، نبی کے طور طریقے کو اپنانے والا بنائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔